کیا معاشرے کی بقا اور طاقت کی جو ایک خواہش ہے، کیا اس نے ہمیشہ ہمارے خاندانی رشتوں کی شکل طے کی ہے؟ مطلب ذرا سوچیں ناظرین، جو خاندانی نظام آج ہمیں بالکل فطری اور قدرتی لگتا ہے، کیا وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا؟ یا پھر یہ ہزاروں سال کی سماجی بقا کی جنگ کا نتیجہ ہے؟ ظاہر ہے یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ بالکل، اور آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ آج ہم تاریخ کے اوراق سے خاندانی نظام اور شادی کے ارتقاء کا ایک گہرا تجزیہ کرنے والے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ اسلام سے قبل عرب معاشرے میں شادی کی حیران کن اقسام کیا تھیں۔ جی، جیسے کہ ایک عورت کے کئی شوہر ہونے کا رواج، اور ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ طاقت اور خاندان کا آپس میں کیا تعلق تھا، اور پھر یہ جانیں گے کہ اسلام کی آمد نے اس پورے سماجی ڈھانچے کو کیسے بدلا۔ صحیح، اور خاص طور پر جو متعہ یعنی عارضی شادی کا تصور ہے، اس پر ہم شیعہ اور سنی مکاتب فکر کی تاریخی اور سماجی وجوہات کو بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں سمجھیں گے۔ ہمارے چینل پر خوش آمدید، جہاں ہم کتابوں کا جائزہ لیتے ہیں اور مشکل خیالات کو آسان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ اور ایک انتہائی اہم بات میں یہاں واضح کر دوں کہ کتاب کے اصل مواد کو کبھی بھی تبدیل، حذف یا ترمیم نہیں کیا گیا ہے۔ اس گفتگو کا مقصد صرف اور صرف خیالات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے آسان بنانا ہے۔ جی بالکل۔ آج کا ہمارا موضوع ایک بہت ہی مشہور کتاب دی فیملی اسٹرکچر ان اسلام سے لیا گیا ہے، جس میں اسلام اور اس سے قبل کے خاندانی خد و خال پر بات کی گئی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کی دیگر تعلیمی ویڈیوز بھی دیکھیے گا۔ تو کیا ہم سیدھے موضوع کی طرف آئیں؟ ہاں بالکل۔ تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم قبل از اسلام کے عرب معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اس کی بنیادی اکائی کیا تھی؟ مطلب وہاں آج کے جیسی کوئی ریاست تو تھی نہیں، تو یہ معاشرہ آخر چلتا کیسے تھا؟ دیکھیں، آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے۔ وہاں کوئی پولیس، عدالت یا ریاست کا تصور تو تھا ہی نہیں۔ اس معاشرے کو اگر ہم سماجیات کی زبان میں کہیں تو وہ ایک خاندان پرور یا فیملسٹک معاشرہ تھا۔ فیملسٹک معاشرہ، اچھا، یعنی خاندانی سب کچھ تھا۔ جی ہاں، جب آپ کے پاس قانون نافذ کرنے والا کوئی ادارہ نہ ہونا تو آپ کی حفاظت، آپ کا رتبہ اور آپ کی معاشی حیثیت کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان میں افراد کتنے ہیں۔ یعنی خاندان جتنا بڑا ہوگا طاقت اتنی زیادہ ہوگی۔ بالکل، قبیلے کی طاقت اور روب اسی سے بنتا تھا، اور اسی بقا کی خاطر کثیر الازدواجی یعنی ایک سے زائد بیویاں اور لونڈیاں رکھنے کا رواج اس وقت عام تھا۔ یہ محض کوئی جسمانی خواہش نہیں تھی، بلکہ دراصل یہ ایک دفاعی اور معاشی حکمت عملی تھی۔ سمجھ گیا، یعنی اگر آپ کے پاس افراد زیادہ ہیں تو آپ کی ایک طرح سے اپنی ذاتی فوج تیار ہو رہی ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں اس نظام میں صرف آبادی بڑھانے کا ذریعہ تھی؟ میرا مطلب ہے، کیا ان کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہوتی تھی؟ یہ رواج ہر گھر میں خوش دلی سے قبول کر لیا جاتا تھا؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ عام طور پر تاریخ پڑھتے ہوئے ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ چونکہ ایک رواج موجود تھا تو سب اس پر خوش ہوں گے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ یہ کوئی عالمگیر اصول نہیں تھا کہ ہر کوئی ایسا ہی کرتا ہو۔ ظاہر ہے ہر کسی کے پاس اتنے وسائل بھی تو نہیں ہوں گے نا؟ جی بالکل، اول تو وسائل کا مسئلہ تھا کہ ہر انسان اتنی بڑی فیملی نہیں پال سکتا، اور دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ اکثر پہلی بیویاں اسے سخت ناپسند کرتی تھیں۔ اچھا، مطلب اس وقت بھی حسد یا خاندانی مسائل ہوتے تھے؟ بالکل ہوتے تھے۔ تاریخ میں ہمیں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جہاں نکاح کے وقت باقاعدہ قانونی شرط رکھی جاتی تھی کہ شوہر دوسری شادی نہیں کرے گا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معاشرتی سطح پر طاقت کا دباؤ ضرور تھا، لیکن خاندانی سطح پر انسانی نفسیات تب بھی ویسی ہی تھی جیسی آج ہے۔ کیا بات ہے، یعنی طاقت کی کشمکش اور انسانی نفسیات آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ ناظرین، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آج کے جدید دور میں بھی طاقت اور بقا کی خواہش ہمارے سماجی فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اچھا، اگر خاندان بڑھانا ہی طاقت تھی تو کیا یہ صرف مردوں کے لیے تھا؟ کیا عورتوں کے بھی ایک سے زیادہ شوہر ہوتے تھے؟ آپ پولی اینڈری کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، پولی اینڈری بالکل موجود تھی، لیکن اس کے محرکات کثیر الازدواجی سے تھوڑے مختلف تھے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اس کی بنیادی طور پر دو اقسام تھیں۔
پہلی قسم کا تعلق انتہائی بااثر اور اشرافیہ کی طاقتور خواتین سے تھا۔ ان کے ہاں 10 سے کم مردوں کا ایک گروہ آتا تھا، اور جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ عورت ان تمام مردوں کو بلاتی اور وہ خود یہ فیصلہ کرتی کہ اس بچے کا باپ کون ہوگا۔ ارے واہ! اور معاشرے کا اصول یہ تھا کہ وہ مرد اس عورت کے فیصلے سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آج کی دنیا میں ہم وینچر کیپٹلزم میں دیکھتے ہیں نا، یعنی بہت سے لوگ ایک ہی پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، لیکن اس پروجیکٹ یعنی بچے کی ولادت پر حتمی کنٹرول اس طاقتور عورت کا ہے۔ جی، آپ کی یہ مثال بالکل درست ہے۔ وہ خواتین بہت خود مختار تھیں، اور یہ سب عموماً اعلیٰ نسل اور ذہین اولاد کے حصول کے لیے کیا جاتا تھا۔ لیکن آپ نے کہا کہ 2 اقسام تھی، دوسری قسم کون سی تھی؟ دوسری قسم اتنی ہی خوفناک اور مجبوری پر مبنی تھی۔ وہ ایک طرح سے طوائفیت سے ملتی جلتی تھی۔ یہ عموماً غیر عرب غلام عورتیں ہوتی تھیں جنہیں ان کے مالکان اس کام پر مجبور کرتے تھے تاکہ وہ مالی فائدہ اٹھا سکیں۔ یعنی معاشی استحصال۔ تو پھر بچے کی ولدیت کا فیصلہ کون کرتا تھا؟ اس میں فیصلہ عورت کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ ماہرین قیافہ کو بلایا جاتا تھا۔ یہ وہ ماہرین تھے جو بچے کے چہرے مہرے، جسمانی خدوخال اور ہڈیوں کی ساخت دیکھ کر یہ طے کرتے تھے کہ بچہ کس مرد کا ہے، اور پھر اس مرد کو قانونی طور پر وہ بچہ قبول کرنا پڑتا تھا۔ ایک طرف مکمل سماجی اختیار اور دوسری طرف انتہائی جسمانی اور معاشی استحصال۔ یہ واضح طور پر دکھاتا ہے کہ قانون طبقاتی بنیادوں پر کام کرتے تھے۔ دیکھنے والوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ تاریخی پیچیدگیاں سمجھنے میں مزہ آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اچھا، پولی اینڈری کو سمجھنے کے بعد میں نے سنا ہے کہ اس دور میں شادی کی کوئی 13 مختلف اقسام تھیں۔ جی، 13 اقسام ذکر کی جاتی ہیں۔ تو کیا ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں؟ مطلب ایک نصابی کتاب کی طرح نہیں، بلکہ ان کے پیچھے سماجی محرکات کیا تھے، یہ نظام کیسے کام کرتا تھا؟ بالکل، اگر ہم ان 13 طریقوں کو ان کی سماجی وجوہات کی بنیاد پر دیکھیں تو بہت آسانی سے سمجھ آ جائیں گی۔ سب سے پہلے تو وہ شکل تھی جسے ہم معاہدے کی شادی کہتے ہیں، یعنی نارمل نکاح۔ صحیح، جس میں رشتہ مانگا جاتا اور مہر طے ہوتا تھا۔ جی، یہ معاشرے میں مکمل قانونی حیثیت رکھتی تھی۔ لیکن اس کے بعد وہ شادیاں آتی ہیں جن کا مقصد خالصتاً اعلیٰ نسل یا طاقت کا حصول تھا۔ ان میں ایک انتہائی حیران کن قسم استبزا تھی۔ استبزا یہ کیا ہے؟ اس میں ایک شوہر اپنی ہی بیوی کو کسی انتہائی ممتاز، بہادر یا ذہین شخص کے پاس بھیجتا تھا۔ اس دوران شوہر خود دور رہتا، اور جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ نسل اس بہادر شخص کی ہوتی، لیکن ولدیت اسی پہلے شوہر کی کہلاتی۔ ذرا رکیے، کیا مطلب شوہر خود بھیجتا تھا؟ یہ تو آج کے حساب سے سوچنا بھی محال ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ خاندانی وقار کے لیے انہوں نے عام انسانی جذبات کو مکمل طور پر دبا دیا تھا؟ جی بالکل۔ یہ تو خالصتاً ایک جنیاتی منصوبہ بندی لگتی ہے جس میں جذبات کی کوئی جگہ ہی نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بقا کے لیے بہترین نسل ان کی سب سے بڑی ترجیح تھی۔ اچھا، اسی طرح اگر ہم معاشی یا تجارتی قسم کی شادیوں کی طرف آئیں نا، تو ان میں خریداری کی شادی اور شغار یعنی تبادلے کی شادی شامل تھیں۔ تبادلے کی شادی، یہ تو آج بھی بعض علاقوں میں ونی یا وٹے سٹے کے نام سے سنائی دیتی ہے۔ جی، قبائلی نظام میں اپنی بیٹیوں قبیلے سے باہر دینا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے اگر کوئی باہر کا شخص شادی کرنا چاہتا تو اس سے بہت بھاری دولت دینی پڑتی۔ یہ ایک ضمانت سمجھی جاتی تھی کہ بھئی جو اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے وہ لڑکی کو خوشحال بھی رکھے گا۔ اور جو لوگ غریب تھے، جو دولت نہیں دے سکتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ شغار کرتے تھے، یعنی بغیر مہر دیے اپنی بہنوں یا بیٹیوں کا آپس میں تبادلہ کر لیتے۔ اس کے علاوہ قبضے کی شادی بھی تھی جو خریدنے والے رواج سے بھی پرانی تھی۔ تو یہ سب تو واضح طور پر معاشی لین دین تھا۔ کیا کچھ ایسے طریقے بھی تھے جو خالصتاً غربت یا استحصال سے پیدا ہوئے؟ جی ہاں، اور وہ تاریخ کا بہت تاریک پہلو ہے۔ مثال کے طور پر وراثت کی شادی۔ اس میں جب کسی شخص کا انتقال ہوتا تو اس کی بیوہ کو جائیداد کا حصہ سمجھ کر وارثوں میں بانٹ دیا جاتا۔ انسان کو جائیداد سمجھ لیا گیا۔ بالکل۔ وارث کی مرضی ہوتی کہ وہ خود اس پر قبضہ کر لے یا کسی اور سے شادی کروا کر اس کا مہر خود ہڑپ کر لے۔ اسی طرح مکت نامی رواج تھا۔
جس میں بیٹا اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی ہی سوتیلی ماں سے شادی کر لیتا تھا تاکہ جائیداد خاندان سے باہر نہ جائے۔ یہ تو بہت ہی عجیب ہے۔ اور غریب طبقے کے لیے کیا آپشنز تھے؟ ان کے لیے ایک قسم تھی خدمات کے بدلے شادی۔ جو لڑکے مہر نہیں دے سکتے تھے وہ لڑکی کے باپ کے پاس ایک مقررہ وقت تک مزدوری کرتے تھے اور اس خدمت کے بدلے انہیں لڑکی دی جاتی تھی۔ یہ تو ایک طرح کی بیگار یا مزدوری ہوئی نا۔ اچھا، آپ نے بتایا تھا کہ خاندانی نام بہت اہم تھا، تو اگر کسی کا بیٹا ہی نہ ہو تو وہ نام کیسے بچاتا تھا؟ اس کے لیے ایک قسم ایریبو کہلاتی تھی۔ اگر کسی کا اپنا بیٹا نہیں ہے تو وہ ایک نوجوان کو گود لیتا اور اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیتا۔ اچھا، یعنی وہ داماد بھی بن گیا اور بیٹا بھی؟ جی بالکل، تاکہ خاندانی نام اور نسل اسی کے نام سے چلتی رہے۔ اس کے علاوہ کچھ عارضی تعلقات بھی تھے، جیسے خفیہ تعلق جسے اخدان کہتے تھے، جس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی، یا پھر صفا، جس میں لڑکا لڑکی شادی سے پہلے ایک ساتھ رہ کر ایک دوسرے کو پرکھتے تھے، پسند آئے تو شادی کر لی ورنہ راستہ الگ۔ یعنی آج کا جو لیونگ ان ریلیشن شپ ہے اس سے ملتا جلتا۔ جی، اور آخر میں لونڈیوں کا رواج تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بے اولاد بیویاں اکثر خود شوہروں کو لونڈی لانے کا کہتی تھیں۔ اچھا، خود کہتی تھیں؟ ایسا کیوں؟ کیونکہ تاکہ کوئی دوسری آزاد عورت سوکن بن کر ان کی جائیداد میں حصہ دار نہ بن جائے۔ لونڈی کا جو بچہ ہوتا تھا وہ سماجی طور پر اسی پہلی آزاد بیوی کا سمجھا جاتا تھا، اور ہاں، معاشی طور پر بھی یہ کثیر الازدواجی سے سستا طریقہ تھا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کیسے انسان نے اپنی بقا، جائیداد اور نام کو بچانے کے لیے رشتوں کو مختلف شکلوں میں ڈھالا۔ آپ کے خیال میں ان 13 طریقوں میں سے کون سا طریقہ آج کے دور کے تصورات سے سب سے زیادہ ٹکراتا ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور جو دوست ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں، پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا یہ تعلیمی سفر جاری رہے۔ اچھا، اب میں اس گفتگو کے سب سے اہم موڑ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ جی بتائیے۔ اتنے بکھرے ہوئے معاشرے میں جب اسلام آیا تو اس نے اس خاندانی نظام کو کیسے منظم کیا؟ دیکھیں، اسلام نے آتے ہی اس خاندانی ڈھانچے میں ایک طرح سے انقلاب برپا کر دیا۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ تھا کہ خاندان صرف طاقت یا معیشت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اخلاقی اور جذباتی اکائی ہے۔ صحیح۔ اسی لیے اسلام نے ان تمام طریقوں کو جن میں استحصال شامل تھا، جیسے وراثت کی شادی، استبزاء، تبادلے کی شادی وغیرہ، سختی سے منع کر دیا۔ صرف معاہدے کی شادی یعنی باقاعدہ نکاح اور لونڈیوں کے نظام کو ایک قانونی دائرے میں باقی رکھا گیا۔ اور اگر ہم فقہ کی بات کریں تو اہل تشیع کے نزدیک متعہ کی شکل کو بھی باقی رکھا گیا۔ یہاں ہم ایک بہت ہی حساس اور اکثر زیر بحث رہنے والے موضوع پر آ گئے ہیں، یعنی متعہ یا عارضی شادی۔ میں چاہوں گا کہ ہم اس پر بالکل غیر جانبدارانہ اور سماجی سائنس کی نظر سے بات کریں۔ شیعہ اور سنی مکاتب فکر کے اس حوالے سے کیا دلائل ہیں؟ بالکل، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کے سماجی اور سیاسی حالات کو دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم اہل تشیع یعنی شیعہ مکتبہ فکر کا موقف دیکھیں تو ان کے نزدیک متعہ کو کبھی بھی قرآن یا پیغمبر کی طرف سے حرام نہیں کیا گیا۔ ان کا ماننا ہے کہ اس پر پابندی بعد میں حضرت عمر کے دور میں لگی۔ تو اس کے پیچھے ان کی سماجی دلیل کیا ہے؟ دلیل ان کے مخصوص حالات میں چھپی ہے۔ ابتدائی اسلامی دور میں اہل تشیعت ایک اقلیتی اور اکثر زیر عتاب گروہ تھے۔ انہیں سیاسی مخالفت، جلا وطنی اور قید کا سامنا تھا۔ بسا اوقات تو اپنی جان بچانے کے لیے انہیں اپنا عقیدہ تک چھپانا پڑتا تھا۔ مجھے سمجھنے دیجئے، یعنی جب آپ کے پاس کل کا پتہ نہ ہو کہ آپ زندہ بچیں گے یا نہیں، تو ایسے کٹھن حالات میں عام مستقل شادیاں کرنا تو بہت مشکل ہو جاتا ہوگا نا؟ بالکل، کیونکہ مستقل شادی میں بھاری سماجی اور معاشی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے متع، جو کہ کم خطرے اور کم ذمہ داری والا ایک عارضی طریقہ تھا، ان کے حالات کے مطابق ایک سماجی ضرورت بن گیا۔ سمجھ گیا، لیکن کیا یہ بالکل پرانے دور والا ہی طریقہ تھا؟ نہیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اہل تشیعت نے اس میں ترامیم کی تاکہ یہ باقاعدہ شادی کے قریب تر ہو سکے۔ انہوں نے اس میں عورت کے لیے عدت کا وقت لازمی قرار دیا تاکہ بچے کی ولادت میں کوئی ابہام نہ رہے۔ بچے کے مکمل قانونی اور وراثتی حقوق مقرر کیے اور نکاح کے مخصوص صیغے شامل کیے تاکہ استحصال نہ ہو۔
یہ تو ایک ایسے گروہ کا نقطۂ نظر تھا جو عدم استحکام کا شکار تھا۔ اب اگر ہم اہل سنت کی بات کریں تو ان کا موقف تو اس کے بالکل برعکس ہے نا، ان کے نزدیک یہ حرام ہے۔ جی، اہل سنت کا موقف بالکل مختلف ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن خاندانی رشتے کو خون کے رشتے جتنا مضبوط اور مستقل مانتا ہے۔ صحیح۔ ان کے نزدیک متع دراصل بدکاری یا استحصال کی ہی ایک بدلی ہوئی شکل ہے۔ اسلام چونکہ پاکیزگی اور ایک مستقل خاندانی نظام پر زور دیتا ہے، اس لیے ایسی عارضی چیز کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی، اور اہل سنت کے مطابق یہ عمل حضرت عمر کے دور میں مکمل اور سختی سے ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ واہ، مطلب یہ تو کمال کا علمی پہلو ہے، کس طرح سماجی اور سیاسی حالات جیسے اقلیت کا خوف یا سفر کی مجبوریاں انسان کے مذہبی قانونوں کی تشریح پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں کامنٹس میں بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی اس بحث کو اس خالصتاً سماجی اور تاریخی زاویے سے دیکھا تھا؟ اور ہاں، اگر آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اچھا، اب ایک اور اہم سوال کی طرف چلتے ہیں۔ جی پوچھیے۔ اسلام نے جب مستقل شادی کو ترجیح دی تو پھر ایک سے زیادہ شادیاں یعنی کثیر الازدواجی کو کس زمرے میں رکھا گیا؟ آج کل تو اسے عموماً مرد کی نفسانی خواہش سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن جدید سماجی علوم نے ثابت کیا ہے کہ یہ تصور اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس کے پیچھے معاشی، سماجی اور آبادی کے توازن کے محرکات تھے۔ آبادی کا توازن وہ کیسے؟ قبائلی لڑائیوں میں مرد بڑی تعداد میں مارے جاتے تھے، تو ہوتا کیا تھا کہ معاشرے میں بیواؤں اور یتیموں کی تعداد بہت بڑھ جاتی تھی، اور اس دور میں عورتوں کے لیے آج کی طرح نوکریاں یا معاشی خود مختاری کے مواقع تو تھے نہیں۔ بالکل، وہ تو گھر پر ہی منحصر تھی۔ تو اگر کثیر الازدواجی کا نظام نہ ہوتا تو معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ بھوک اور سماجی استحصال کا شکار ہو جاتا۔ معاشی طور پر مستحکم لوگ زیادہ شادیاں کر کے دراصل دولت اور وسائل کی تقسیم کر رہے تھے، اور بے سہارا عورتوں کو سماجی تحفظ دے رہے تھے۔ یعنی یہ کوئی عیاشی کا تصور نہیں تھا، بلکہ یہ اس دور کا ایک سوشل ویلفیئر نیٹ تھا۔ بالکل، یہ ایک فرد کی خواہش کا معاملہ کم اور ایک پورے معاشرتی ڈھانچے کو ٹوٹنے سے بچانے کا طریقہ زیادہ تھا۔ کیا بات ہے! آج کی اس نشست میں ہم نے واقعی تاریخ کی تہوں کو کھول کر دیکھا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ خاندان صرف چند لوگوں کے مل کر رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بقا، طاقت اور معیشت کا ایک انتہائی پیچیدہ ملاپ ہے۔ جی بالکل، اور اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے میں ناظرین کے لیے ایک بہت ہی فکر انگیز سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی بتائیں۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے سماجی بقا اور حالات نے شادی کے طریقے طے کیے، تو ذرا سوچیں، جدید دور میں جب معاشی ڈھانچہ، ٹیکنالوجی اور خاندانی ضرورتیں اتنی تیزی سے بدل رہی ہیں تو مستقبل کا خاندانی نظام کیسا ہوگا؟ کیا ہم دوبارہ کسی نئی سماجی تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں جو ہمیں ویسے ہی حیران کرے گی؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں ایک نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ناظرین، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اپنے خیالات، تجربات اور پیشگوئیاں کامنٹس میں ضرور شیئر کریں، اور ہاں، یہ بھی بتائیں کہ آپ اگلی تعلیمی نصاب میں کس کتاب کا تفصیلی جائزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جی، کتاب کا نام کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ آخر میں ایک بار پھر، اگر آپ نے اب تک ہماری اس گفتگو کو لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس تعلیمی مواد کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے علم کے فروغ میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کے تعاون کے بغیر یہ تعلیمی سفر ممکن نہیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار نشست میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔